آتے ہیں ہم کچھ ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں اور بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں نے جو ذکر کیا تھا، اس کی کو تھوڑی کم کر دیں، ہم لوگوں نے ذکر جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ اسلام کو ہم لوگوں نے کچھ حصوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تاکہ سمجھ آئیں، ہم ریلیٹ کر سکیں بات کو۔ وہ حصوں میں جب تقسیم کرنا شروع کیا تو اس میں ہم نے ایرا نمبر 1 رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، سن رہے ہیں سارے لوگ؟ سن رہے ہیں؟ توجہ کیجیے۔ آپ کے خیال میں ایرا نمبر 1 کا سب سے خوبصورت اور اچھا واقعہ کون سا ہے، اور سب سے افسوسناک واقعہ کون سا ہے؟ ایرا نمبر 1 کا سب سے خوبصورت واقعہ اور ایک منٹ پہلے بتائیں، سب سے خوبصورت اس پورے ایرا کی بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کا آغاز تو ہوا۔ اچھا آپ دوبارہ بولیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ جی ایگزیکٹلی۔ تو کیا ہے چاہ بیچ میں کرپشن نہیں کرنی ہے پھٹک صاحب۔ گڈ۔ سب سے خوبصورت واقعہ اس وقت کا اور سب سے بڑا واقعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور سب سے افسوسناک یہ سب سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی دیا ہے، کہتے ہیں ہم دونوں نے جواب دیا تھا، بس میں نے وصال، انہوں نے وصال کہا اور میں نے وفات۔ تو وصال اچھا لفظ تھا نا۔ اب بھائی کی صحت بھی تو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو دوسرا دو ایرا نمبر 2 واز، ایرا نمبر 2 کیا تھا؟ خلفائے راشدین کا دور تھا نا۔ اس دور کا سب سے خوبصورت واقعہ کیا ہے اور سب سے افسوسناک کیا ہے؟ مختلف رائے ہو سکتی ہے، میں ویسے شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ سب سے خوبصورت، یس ایگزیکٹلی، ایکسپینشن، اور سب سے دکھ والا دکھ والا کون سا تھا؟ ایک منٹ۔ سب سے خوبصورت واقعہ از ایکسپینشن، سب سے خوبصورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور سب سے بدقسمت واقعہ از ملوکیت، شروع خلافت سے ملوکیت کا، یعنی اسلام سے مسلم بن جانا، اسلامک اسٹیٹ سے مسلم اسٹیٹ بن جانا، یہ سب سے بدقسمت واقعہ تھا تاریخ اسلام کا۔ ایرا 3 شروع سے ہوا نا، حضرت علی کی شہادت اس کا آغاز تھا، بلکہ حضرت علی کے دور سے ہی تقریباً، حضرت علی کے دور سے پہلے ہی شروع ہوا۔ اچھا ایک میں نے چیز مس کر دی، مجھے ابھی اس گفتگو سے یاد آیا، وہ ایک اور بیچ میں خلافت تھی کچھ ٹائم کی، حضرت حسن کی خلافت تھی، ایک 5 یا 6 مہینے کی، ٹھیک ہے، وہ بھی تھی، پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ ایرا نمبر کس پہ پہنچ گئے؟ 4 اور 1 2 3 کون سا تھا؟ بنو امیہ کا سب سے خوبصورت واقعہ عمر بن عبدالعزیز۔ سب سے خوبصورت واقعہ بنو امیہ کا یہ تھا کہ خلافت ریسٹور ہوئی، جو پہلے بدقسمت واقعہ تھا نا وہ ابھی سب سے خوبصورت واقعہ تھا، اور وہ 2.5 سال کا دور تھا، اور خلافت ریسٹور ہونے کا نشانی یہ ہوتی ہے کہ جنرل پبلک اپنے آپ میں سے سب سے بہترین فرد کو خلیفہ بناتی ہے، اور وہ خلیفہ لوگوں کی رائے لے سے آتا ہے، اور وہ خود کو خلیفہ کہتا ہے، بادشاہ نہیں کہتا۔ یہ چند نشانیاں ہیں خلافت کی، تو یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بنو امیہ کا بدقسمت ترین واقعہ، کیپٹل بدقسمت واقعہ ہو سکتا ہے واقعہ کربلا، ایگزیکٹلی، سب سے بدقسمت واقعہ۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، جس سال میں واقعہ کربلا ہوا اسی سال میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جس کو میں خوبصورت ترین واقعہ کہہ رہا ہوں، ان کی خلافت اسی سال میں، جس سال میں واقعہ کربلا پیش آیا اسی سال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ چلیے بنو عباس کا خوبصورت ترین واقعہ یا بات اس کے اندر، بنو عباس کی میرے خیال سے سب سے خوبصورت بات جو تھی وہ تھی سائنٹیفک، وہ گروتھ جس سے آج پوری دنیا کھڑی ہے، اصل میں وہ ساری باتیں۔ اور سب سے بدقسمت
بادشاہ تو وہ کر دی نا ہم نے طے، خلافت سے ملوکیت میں نا، وہ تو بدقسمت تھا ہی تھا، وہ تو تھا مطلب. اچھا عباس یہ بات ہوئی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات بھی ہوئی ہے کہ عباسیوں سے بھی کچھ آگے بنے نا، وہ کچھ ذکر کروں گا ابھی 4.1 پہ نا، 4.2 4.3 یہ فاطمی اور یہ اور وہ سارے بنے اس کے اندر. یہ بھی ایک اور ہے، اس کا ہمارے سے تعلق ہے اصل میں، وہ وہی بات سٹینڈرڈ سے تعلق ہے اس کا، خلافت اور ملوکیت اور وہ سب. ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ. جو علماء تھے جنہوں نے اسلامک جیورسپروڈنس، جس کی وجہ سے مجھ تک اور آپ تک یہ سب کچھ پہنچا ہے، یہ سب جو ہے، شکر ہے اظہر نہیں تھا بیچ میں بیٹھا ہوا، یہ سب جو ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچا اور ان پر مظالم ہوئے، حتیٰ کہ کچھ حضرات کو کوڑے مارے گئے، بڑے بڑے لوگ ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں جی. عباسی 4.1 ہم نے کر لیا. 4.2 کون تھے یہ؟ فاطمی اہل تشیع حضرات میں سے، اور بہت ایک تگڑا گروپ تھا، چند سال رہا، گو کہ یہ چند صدیاں، یہ 2-3 صدیاں ان کا کام تھا. وہ جو کیپٹل شفٹنگ دیکھیے، ڈمیسکس سے قاہرہ کے اندر، دمشق سے قاہرہ کے اندر انہوں نے شفٹ کر دیا کیپٹل. جو بھی بڑا بنتا ہے اپنا وہ کنٹرول کرنے کے لیے یا کسی بڑے مقصد کے لیے فوراً کیپٹل شفٹ کر دیتا ہے. فرام مسلم ٹو مسلم، اگین یہ ایک بات میں نے لکھی ہوئی ہے پلیز، فرام مسلم ٹو. تو انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ یہ تھا کہ مزید چھوٹا کر دیا. ایگزیکٹلی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. وہ جو یہ سارا کام ہوا اس دور کے اندر، آلدو اس سے پہلے. اچھا کوئی بھی کام جب میں کہتا ہوں اس دور میں ہوا ہے تو کچھ نہ حرکتیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا. پہلے ظاہر کوئی بیس تیار ہوتی ہے، پھر ایک دم سے حکمرانی آتی ہے. تو فاطمی خلیفہ جو تھے وہ اصل میں اہل تشیع کے خلیفہ تھے، اور اہل تشیع کے حوالے سے ہی وہ انہوں نے کافی کچھ کیا. جیسے دوسرے اگر کوئی سنی تھے تو انہوں نے سنی کے حوالے سے کیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا اور انہوں نے کیا، سب نے کیا سارے اس. اور ایجپٹ، سیریا اور پیلسٹائن، یہ 3 جگہیں تھیں جہاں پہ فاطمی خلافت رہی ہے اس سارے دور کے اندر. 4.3 میں کیا ہے؟ ایوبیز، ہے نا، جیسے یہ اپنا صدر ایوب تھا، نہیں صلاح الدین ایوبی والے. تو یہ بہت تھوڑا سا ٹائم رہے. صلاح الدین ایوبی صاحب نے تو کیا کمال کیا، کیا کمال کیا. ایگزیکٹلی 3000 سال کی تاریخ میں کہتا ہے چاکلیٹ پھینکیں اور ہمارے سر کے اوپر سے پھینکیں. 3000 سالہ تاریخ میں صرف 88 سال غالباً یہودی فلسطین پر حکمران ہوئے، صرف 88 سال. ایک جنگ کے دوران عباسیوں سے انہوں نے لی، لیکن اس 88 سال کے فوراً بعد جس نے ان سے واپس لے لی وہ کون تھا؟ آج تک ناجائز ریاست ہے اسرائیل، اس لیے کہ اس نے خود مارا، قبضے کیے اور جینوسائیڈ کیا. 3000 سال پہلے جینوسائیڈ کیا تھا، اس کے بعد آج کر رہا ہے. اور بالکل ایسی سچویشن ہے، میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ سچویشن بتاتا ہوں، کسی کے گھر کی سچویشن. آپ کا بیٹا کیا نام ہے جو اب بہن بلیک گاؤن میں؟ آپ؟ ہاں جی، عائشہ بہن. میں اگزامپل سمجھانے کے لیے ہیں. عائشہ بہن کے گھر کے اوپر ہو جائے قبضہ، اور عائشہ بہن کو کوئی قابض آ کے یہ کہے کہ مطلب تمہارا سب کچھ جو ہے نا یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، ادھر سائڈ پہ رہ لو. بے شک پہلے مجھے آپ بتائیے کہ ان کا مطلب کہ کم سے کم رویہ کیا ہوگا؟ مان لیں گی ایزیلی؟ تگڑے ریزسٹ کرے گا، ہر بندہ ریزسٹ کرے گا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تھوڑا سا بھی اگر ہمارے اندر یا کسی فرد انسان کے اندر ہو تو وہ کہے گا یہ میرا ہے، تمہارا کیوں ہے. اچھا پھر یہ کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ میں ادھر رہوں گا تو تھوڑا سا مجھے رہنے دو، یہ اس کو کمرہ دیتے ہیں، وہ کہے کہ اب نہیں اس کمرے میں تم جاؤ، باقی گھر میرا ہے. آہستہ 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 کرتے حتیٰ کہ یہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بچے، آپ کے بھائی، جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں، ان سب کو پرمیشن کے بغیر نہیں آنا چاہیے، ان سب کو پرمیشن کے بغیر آپ سے نہیں ملنا چاہیے، آپ کو بھی پرمیشن نہیں. حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ کہے کہ تمہارا راشن کھانا پینا بھی میری مرضی سے ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ 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 ان کو کتنا دبوچا جا رہا ہے. اس سب کے باوجود میں اٹھوں بڑا منصف، میں اٹھ کے جا کے کہوں کہ عائشہ بہن بات یہ ہے کہ یہ 2 کمرے اسی کو دے دو، یار کمرے میں تو سکون سے رہو. یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے انصاف کیا ان کے ساتھ. پھر میں جاؤں اور میں کہوں کہ اس طرح ہے کہ تم اس کمرے جس میں رہتی اس کا کرایہ بھی دینا شروع کر دو، ہے نا. پھر میں جاؤں، میں منصف ہوں نا بہت بڑا. پھر میں جاؤں ایک دفعہ یہ سب کچھ اتنی بڑی بڑی حرکتیں کرنے کے بعد ان کا برا حال ہو جائے، یہ ایک دن اٹھیں اور اٹھ کر اس کے خلاف ہاتھا پائی شروع کر دیں، اس سے لڑنا شروع کر دیں، زخمی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اور میں اور باقی منصف اٹھیں اور کہیں کہ کتنی بیوقوف ہے، اس نے کیا کیا یار، لڑنے کی کیا ضرورت تھی، رہتی خاموشی سے.
یہ ہے سارا واقعہ جو آج اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں حماس نے غلط کیا, پتہ نہیں تھا مار پڑے گی, یہی ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اب میں برے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن غیرت سے آری لوگ جو غیرت سے آری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے تو پاگلوں والی حرکت کی ہے, پتہ نہیں تھا مار پڑے گی. لیکن جس میں ذرہ برابر بھی ایسی چیز ہے, حمیت جس کو کہتے ہیں کہ یار جس کی چیز ہے وہ کیوں نہ لڑے اس کے لیے, اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لڑ رہا ہے, یہ سب کچھ ہونے کے بعد لڑ رہا ہے. ایک دفعہ تو بندے وہ ہوتا ہے نا کہ یار میری اتنا کچھ کوئی نہیں ساتھ دے رہا. منصف صاحب بھی جو آتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو پھر لیکن جس میں غیرت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حماس نے وہ کام کیا ہے جو واقعی حمیت والی قوم کو کرنا چاہیے. حماس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کیا ہے. ایک انتہا ہوتی ہے نا, اس لیے پیلسٹائن کے ایشو پر بہت واضح رہی ہے. نمبر 1, پیلسٹائن کا ایشو محض زمینی ٹکڑے کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو چلے میں آگے اس پہ بات کروں گا. بہرحال مسجد اقصیٰ کی بات ہم نے کر لی, مسلم ٹو مسلم, اگین اس میں کوئی بڑا چینج نہیں تھا, مسلمان ہی تھے. صلاح الدین ایوبی ایک اچھے حکمرانوں میں گنا جاتا ہے, لیکن ہی واز ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پولیٹیکل لیڈر. پولیٹیکل لیڈر میں اس کو کہتا ہوں جس کے نیچے ڈیفینس ہو, جس کے نیچے عدلیہ ہو, جس کے نیچے قانون ساز ادارے ہوں, جس کے نیچے انتظامیہ ہو. پولیٹیکل لیڈر وہ ہوتا ہے. ایوبی, صلاح الدین ایوبی وہ لیڈر نہیں تھے, لیکن بڑا اچھا حکمران اور وہ تھا. ایجپٹ, سیریا اور پیلسٹائن میں نے ذکر کر دیا. غزنوی یاد ہیں, غزنوی اس میں 977 سے 1186 تک رہے. انہوں نے غزنی کہاں پہ ہے, افغانستان میں. تو قاہرہ سے غزنی انہوں نے اپنا کیپٹل شفٹ کیا اپنی مرکزیت کے لیے. یہ مسلم سے مسلم فیملی میں حکمرانی کو لانا چاہتے تھے, افغانستان اور ایران جو ہمارے ہیں. سلجوق نام سنا ہوگا آپ نے, ارطغرل کے اندر کافی. سلجوق جو ہیں ان کا ایرا 4.4 ہے, یہ چوتھا ہی چل رہا ہے ابھی. 1037 میں ان کی حکمرانی شروع ہوئی. اچھے لوگ تھے. اچھے لوگ سے میری مراد یہ ہے کہ یہ اسلام اور اسلامی چیزوں کے حوالے سے ذرا بہتر تھے باقیوں سے. پچھلے جتنے میں نے گنوان سب سے, غزنوی سے بہتر تھے, اور ان سے فاطمیوں سے بہتر تھے, عباسیوں سے بہتر تھے, سلجوق ذرا بہتر تھے قدرے. تو انہوں نے کیا کیا, فرام مسلم ٹو مسلم فیملی, مڈل ایسٹ لیٹر ڈیفیٹڈ بائی منگولز. تو مڈل ایسٹ یاد ہے, ہم نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے جب نقشہ سمجھ رہے تھے. بہت خوبصورت, نہیں وہاں ذکر نہیں کیا ہم نے. ادھر دیکھیں مڈل ایسٹ کا آپ کو سمجھاتا ہوں میں. مڈل ایسٹ بڑی زبردست چیز ہے. یہ ایسٹ یعنی اگلا نقشہ دیکھتے, یہ لائن ہے نا, پہلے دنیا یہ سمجھتی رہی, یورپین اسپیشلی اور ہم سب بھی, کہ اس سے اس طرف کوئی نہیں ہے, سب سمندر ہے نا. پہلے یہ سمجھتے رہے, اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے اس طرف بھی کچھ نہیں ہے. اب اس لائن کو آپ ایسے لگائیے, ایسے, تو نارتھ اور ایسٹ, ساؤتھ اور ویسٹ. اس کا مطلب ہے نارتھ اور ساؤتھ سے اس طرف یہ سمجھتے تھے دنیا ہے, اس طرف سمجھتے تھے دنیا. تو اس لائن سے اس طرف سارا ایسٹ بنتا ہے نا, ایسٹ بنتا ہے نا. اب غور کریں, میری طرف دیکھیں. اس لائن سے جب یہاں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے تو اس ٹکڑے کو کہتے تھے نیئر ایسٹ, اس ٹکڑے کو کہتے تھے مڈل ایسٹ, اور اس ٹکڑے کو کہتے تھے فار ایسٹ. یہ فار ایسٹ تھا سارا. تو یہ تقسیم, یہ ایسٹ والی, مڈل ایسٹ, سینٹرل ایسٹ اور فار ایسٹ اور نیئر ایسٹ, یہ ساری یورپ کے کانٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بات سنیے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے مڈل ایسٹ میں, تو مڈل ایسٹ کا مطلب وہ ٹکڑا بنتا ہے جو کہیں ایشیا میں, کہیں افریقہ میں اور یورپ کے بیچ میں ہے. ایک ٹکڑا ہے مڈل ایسٹ, ہے ایشیا کا, اور اس میں کچھ افریقیوں والی بھی شامل ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ ہے. یہاں وہ سلجوق اصل میں اوریجنلی جو یہاں سے ان کی آباد کاری شروع ہوئی. ہاں بعد میں لیٹر دیکھیں, جب جی بغداد عباسیوں کے ہاتھ سے لوٹا تھا, لیکن میجر علاقہ جو ہے سلجوق کو لیٹر منگول نے مارا تھا. سلجوق کی شکست منگول سے ہوئی تھی, عباسیوں سے سلجوق نے لڑ کے نہیں بلکہ گفٹ میں یا کہہ لیجیے ایگریمنٹ میں لیا تھا ایریا. سمجھ رہے ہیں, ویک ہونے کی وجہ سے. سلجوق اس کے حصے میں تھوڑے شبہات ہوتے ہیں. ہاں مطلب نارتھ میں یہ جو علاقہ تھا کردستان کا علاقہ اور جو ہے نا ٹرکی کا علاقہ ہے نا, آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ واقعی ایسے ہے کہ جو اب وہ ایگزیکٹلی لوکیشن کے حساب سے کیا معاملہ تھا, لیکن ایک ٹھیک ہے نہیں, وہ ٹائم پیریڈ کی بات کرو, بات تو درست ہے.
ٹائم پیریڈ جو تھا نا وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایگزیکٹلی سال کون سا تھا، ورنہ مڈل ایسٹ کے اندر حکمرانی ہلاکو تو منگول ابھی آئے نہیں نا، وہ تو ابھی آنے لگے ہیں. چلیں اس کو میں بھی دیکھوں گا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، میں دیکھوں گا اس کو. چلیے جی ایرا نمبر، اچھا پلیز، ایرا نمبر 4 مکمل ہوا، ایرا نمبر 5 شروع ہوتا ہے. ایرا نمبر 5 میں عثمانی سلطنت ہے نا، وہ اس کی بنیاد رکھی گئی. زیادہ تر یہ تھے، کچھ جگہوں پر صفوی تھے جو کہ ایک ایریا تھا پرشیا کا، اگین یہ بھی سیکٹ کے تھے، سیکٹ کے اہل تشیع کے زیادہ. اور مغلز تھے ہمارے اس علاقے کے اندر، مغل بادشاہ ہم نے سنے ہوئے. 1037 میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ تھا ایرا 5. ایرا 5 کے اندر یہ ایک مسئلہ تھا، کیا تھا یہ؟ چائنا کا موسٹ پارٹ لوگ جانتے تھے کہ یہ منگول، یہ چائنیز، یہ کچھ ایک ہی طرح کے کوئی لوگ ہیں، لیکن یو ایس اے کا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ 1200 سال تک معلوم اوتھینٹک تاریخ میں 1200 سال تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس طرف بھی دنیا ہے. یاد آیا تھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایسٹ ہے سب کچھ، اس طرف کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا، اور دور والے تو کہاں سے سمجھ آئے گی اس وقت. پھر کیا ہوا؟ ایک اور اہم بات اس ایرا کی یہ ہے کہ 18ویں صدی کے اندر پاور شفٹنگ ٹو یورپ شروع ہو گئی. یہ وہ ٹائم تھا جب ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے بہت زیادہ، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے ٹکڑے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یورپ اوپر آنا شروع ہو گیا. انہوں نے ٹرانسلیشنز کروائی ہمارے لٹریچر کی، ہم نے ٹرانسلیشنز کرائی ان کے لٹریچر کی، ہم نے ان کے جس لٹریچر کی ٹرانسلیشنز کرائیں اس سے ہمارا ریلیجن ویک ہو گیا، کیونکہ فلسفہ تھا. اس فلسفے سے ہمارا ریلیجن ویک ہونا شروع ہو گیا. ہماری سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی انہوں نے ٹرانسلیشنز کروائیں، اس سے ان کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بہتر ہونا شروع ہو گئی. عباسیوں نے یہ کام شروع کیا تھا، ہارون رشید وغیرہ نے. یہ 1857 کی جنگ آزادی کا نام سنا ہے کبھی؟ 1857 میں یہ ہوا کہ برٹش کنٹرول پورا، جب میں کہتا ہوں برٹش کنٹرول تو یاد رکھیے اس کا مطلب ہوگا، شاید آگے لکھا، یہ اس کا مطلب ہے برٹش، فرینچ، ڈچ اینڈ رشیا. یہ سارے ایسے لوگ تھے پوری دنیا کے اوپر. پوری دنیا کون سی بلا؟ یہ والا پورشن، یہ ساری دنیا انچارج کے پاس تھی. اور آپ یقین کیجیے تاریخ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ تالی دے کے ایک دوسرے کو یہ علاقہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، ایسے تقسیم کیا انہوں نے. ایک ہی ان کا ٹارگٹ تھا، اور وہ تھا عثمانی خلافت کو توڑ کر رکھ دینا، اور انہوں نے وہ اس میں کامیاب ہوئے. ایسے تقسیم کیا. آپ ذرا پڑھتے جائیے. برٹش، مڈل ایسٹ، ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یاد ہے کون سا ہے؟ ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. فرینچ، نارتھ اینڈ ویسٹ افریقہ. پھر افریقہ کو ذہن میں لائیے، افریقہ کو اس میں پول ڈرا کیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نارتھ سیریا اور انڈو چائنا، چائنا اور انڈیا کا کچھ. ڈچ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، کون ہے یہ؟ نہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا وہ مزے کے ملک، وہی والے انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ، فلپینز. رشیا اپنا رشیا جو اس کا ایریا ہے، اس میں باقی وہ چھوٹے چھوٹے سارے ممالک کو سارے شامل کر کے. تو یہ دیکھیے یہ پورا میپ تھا جس کو انہوں نے تقسیم کیا آپس میں. یہ دیکھیں برٹش رول یہ کلر، اور فرینچ رول یہ کلر، رشین، اور اس طرح انڈر برٹش فرینچ اینڈ رشین پروٹیکشن، عرب اسٹیٹس انڈر برٹش پروٹیکشن، عرب اسٹیٹس، مطلب سب کچھ نا ایسا تھا جو ان کے ہاتھ میں شفٹ ہو گیا. اب دیکھیں آج جو ہماری حالت ہے نا، وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک یہ نہ پتا ہو، کہ ہم 1200 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ امریکہ کیا چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا چائنا کیا چیز ہے. اور اس کے بعد یعنی 1000 سال تک، اور اس کے بعد انہی 1000 سالوں میں سب کچھ مسلمانوں کے پاس تھا. تو جب میں نے ایک دفعہ یہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے پہلے بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ پچھلے 300 سالوں میں ہمارا یہ حال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے بہرحال ہم حکمران تھے اور ہماری ہر چیز ہوتی تھی. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ کی ایشو اسلام کا حکمران ہونا ہے. کی ایشو پردہ نہیں ہے، کی ایشو نمازیں نہیں ہیں، کی ایشو حج نہیں ہے. کی ایشو یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ ہم نہیں کر رہے. کی ایشو از اسلام، پورے کا پورا اسلام. تو اس لیے اس ساری بات سے آخری ہمارا دور وہ آ چکا. ہم نے ایک بات لکھی ہے کہ ایرا 7 جو کہ 1924 کیوں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا. جیسی تھی کمزور تھی، سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، لیکن بہرحال کمپلیٹ ختم اس وقت ہوئی. خلافت سے وہ ترکی بن گیا، وہ ترک بن گیا ملک پورا. اور باقی جو ہمارا حال ہوا تو پیلسٹائن آکوپائڈ بائی آل انکلوڈنگ سم مسلمز ڈیل آف دا سینچری.
اس صدی کا 1924 سے 2024 تک کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ڈائلیما وہ پیلسٹائن ہے۔ پیلسٹائن کیوں ہے؟ پیلسٹائن اس لیے ہے کہ نمبر 1 وہ انبیاء کی سرزمین رہی، نمبر 2 اس پر حق جتاتے ہیں یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، اور ہم قبلہ اول کی وجہ سے، اور وہ جو ڈوم تھا راک اس کی وجہ سے، اور حضرت سلمان کی وجہ سے، اور حضرت داؤد کی وجہ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ اس وقت سے سارا سلسلہ چلا ہے۔ اس کا مطلب دینی مسئلہ ہے، پوائنٹ سمجھیں، یہ خطے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے۔ اب تاریخ سے پتہ چل رہا ہے آپ کو، 1997 کے اندر 1897 کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، وہ جو آپ نے زائنسٹ موومنٹ کا سنا ہوا اگر نا، زائنسٹ موومنٹ کی، اس بندے نے اس وقت کہا تھا گریٹر اسرائیل بنے گا 1897 میں۔ اور آگے دیکھیں، یہ ڈیل آف دا سینچری یہ اصل میں تھی۔ ادھر دیکھیں گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے، لے پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ 100% آف پیلسٹائن، 100% آف جارڈن، 100% آف لیبنان، 70% آف سیریا، 50% آف عراق، 33% سعودی عربیہ اینڈ ایجپٹ اپ ٹو نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، نیل تک، یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ اس میں میرا اور آپ کا سعودی عرب بھی آتا ہے۔ اس لیے کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ امت کی فکر اور سوچ ہے، یہ پکی بات ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ملوکیت، ملک اپنا سوچ رہے ہیں، سب سے پہلے پاکستان، یہ نہیں بچے گا، یہ نہیں بچے گا جب تک ہم اکٹھے ہو کر کچھ نہیں کریں گے۔ عمران خان کے دور حکومت میں آپ کو اگر یاد ہو تو مہاتیر محمد، رجب طیب اردگان اور عمران خان، انہوں نے ایک بنانے کی کوشش کی تھی الائنس، جس میں عمران خان نہیں جا سکے تھے، اور وہ جو کانفرنس ہوئی تھی نا، بہت ملیشیا میں بہت ہی کمال سوچ تھی وہ، لیکن اس میں رکاوٹ کون بنا؟ سعودی عرب اور آرمی، ہماری آرمی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے، اور پھر پیچھے جائیں گے تو چاچا امریکہ، یہ رکاوٹ بنے نا۔ مطلب ہم وہ بات نہیں کریں کون کس کا کتنا قصور ہے، لیکن پوائنٹ سمجھیں، پوائنٹ یہ ہے OIC موجود ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کے ہوتے ہوئے اس پلیٹ فارم کا خدشہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ اس نے وہ باتیں شروع کر دی تھیں، اس نے اکنامک یونیفارمٹی کی کوشش شروع کر دی تھی، اس نے ڈالر کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا، اس نے ٹیکنالوجی میں سینرجی لانے کی باتیں۔ 8 منٹ کی گفتگو ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، 8 منٹ کی گفتگو ہے مہاتیر محمد کی، اس کی کلوزنگ گفتگو، اس 8 منٹ کی گفتگو کو ضرور سنیں۔ میرے پاس ویڈیو یہ موجود ہے، مجھے معلوم نہیں سینڈ ہو سکے گی کہ نہیں، لیکن میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ 8 منٹ کی گفتگو میں مہاتیر محمد نے امت مسلمہ کا سولوشن دے دیا ہے اس میں۔ آئی وش کہ ہم اس میں جا سکتے اور ہم اس کا پارٹ بنتے، اس میں آگے بڑھتے، تو یہ سولوشن تھا اس کا، ورنہ یہ کام ہونے لگا ہے۔ اور اسرائیل کو پتہ ہے آج کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر وہ کچھ ہو گیا تو آپ کا مکہ مدینہ بھی نہیں بچے گا۔ ایرا 6 میں کچھ بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ کون سے؟ ورلڈ وار 2 ایکچولی اس میں ہوئی ہے، لیکن 1 بھی ہم نے لکھ لیا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ، چاکلیٹ کا سوال ہے، کہ ورلڈ وار 2 کے اندر کتنے لوگ مرے؟ ہاتھ کھڑا کر کے۔ ورلڈ وار 2 میں کتنے لوگ مرے تھے؟ 2 ملین، اور بہت سارے، کتنے کو 2 درجن، 3 کلو، تعداد بتائیے کتنا بولا سر آپ نے؟ 20 ملین، ٹھیک، یعنی 2 کروڑ، اور گوگل تو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے سنیے، 7.5 کروڑ، 7.5 کروڑ لوگ ورلڈ وار 2 میں، اور یہ کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ جرمنی جاپان تو کٹھے تھے۔ ایگزیکٹلی، یعنی جرمن اور فرانس، جرمن اور جاپان یہ ایک طرف تھے، اور برٹش وہ سارے دوست جتنے بھی ہیں باقی وہ سارے ایک طرف تھے۔ 7.5 کروڑ لوگوں کو لقمہ اجر بنایا، اور آج کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے۔ آج کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد، ہم کہتے ہیں شاید ہے، مطلب ایسے کر کے۔ لک ایٹ یور سیلف۔ یہ امت کو بیٹھ کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا تھے۔ 7.5، اس میں 2 کروڑ لوگ ورلڈ وار 1 میں 2 کروڑ سے زیادہ مارے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 7.5 کروڑ میں 25 سے 30 لاکھ مسلمان تھے۔
یا ہم اس کی طرف تھے یا اس کی طرف تھے. یہ ہے ہمارا حال تاریخ کے اندر جو ابھی ہوا. یہ 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. جب ہم خود ٹھیک نہیں ہوتے, ہم خود حکمرانی اسلام کو نہیں دیتے, اسلام کو حکمران نہیں دیتے, تو ہم دوسروں کی فوجوں میں جا کے لڑتے ہیں اور اپنی مرضی سے عوام میں کھلواڑ کرتا ہے. آگے ڈائلے میں پڑھتے جائیے. مسلم اسٹیٹس کیم انٹو ایگزسٹنس اینڈ دے فاٹ اگینسٹ ایچ ادر. عرب وار آپ دیکھتے جائیے. شام نے حملہ کر دیا لیبیا پہ, لیبیا نے حملہ کر دیا اس کے اوپر, پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے. صدام نے کویت کے اوپر کر دیا, تاریخ پڑھیے پتہ چلے گا آپ کو. پاکستان توڑ دیا, پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا. بنگلہ دیش اپنی زبردست طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, پاکستان اپنی جگہ خوش ہے کہ زبردست ہے ہم جی. آگے دیکھیں. پیلسٹائن از شیٹرڈ. پیلسٹائن اس صدی کا میں کہہ رہا ہوں جتنا ظلم فلسطین کے اوپر ہوا, آئی وش کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. چائنیز ریولوشن بہت اہم واقعہ ہے اس ایرا کا. 1924 کے بعد کا سب سے یعنی بہت اہم واقعہ چائنیز کا انقلاب ہے. اسرائیل عرب وار ایک بہت بڑا ٹائم تھا, ان کو توڑا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. ہزار بحث سے مباحثے آپ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے افغانستان کی جو جنگ تھی اس میں تو اس لیے کامیابی ہوئی, اس میں تو اس لیے کامیابی ہوئی, اس میں تو اس لیے کامیابی ہوئی. دلیل سے بات کیجئے. دلیل یہ ہے کہ نہتے افغانوں نے مجاہدین کے سر پر لڑ کر روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ ہے سچی بات. دلیل سے بات کیجئے. ہمیں یہ نہ کہیں کہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, ہیلپ ہوتی ہے, ادھر سے ادھر یوں جاتا ہے. نہیں, ایسا نہ کیجئے, ایسا نہ کیجئے. دلیل سے بات کی. دلیل یہ ہے کہ اس کی جو کون سی بندوق ہوتی ہے, کیا اس کو بولتے ہیں, پٹے کی بندوق, پتہ نہیں کیا وہ جو نہیں چھوٹی ایئر بندوق جو ہوتی ہے, اس بندوق سے ان حضرات نے افغانستان نے, افغانوں نے اور پاکستانیوں نے نہیں AK-47 اس کو توڑ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم میرے لیے ٹھیک ہوگے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تم اسلام کی کوشش کرو, بس تمہارا کام کوشش کرنا ہے. افغان اور چھوڑیں اس کو. 2002 میں جنگ شروع ہوئی, 2001 میں 2024 کے اندر نیٹو سارا ناک رگڑتا ہوا افغانستان سے بھاگا. یہ تو آج کی بات ہے نا, یہ قرون اولیٰ کی بات تو نہیں نا, یہ تو ابھی کی بات. میں نے اور آپ نے دیکھا ہے جس بندے کی عمر 25-30 سال ہے اس کو صحیح یاد ہے, اور جس کی 20-22 سال ہے وہ بھی دیکھ لے. ابھی کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں, تم ٹھیک ہو جاؤ. اب لاسٹ ہمارا سیگمنٹ آج کی گفتگو کا وہ ہے, کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہے جی آج کی دنیا. ادھر دیکھیے, لائنیں دیکھیں اس کے اندر. ایک وقت تھا کہ جب یہ سارا ایریا جو معلوم دنیا تھی یہ اسلام تھا. چھوٹا سا ایک ٹکڑا یہاں تھا بازنطینی سلطنت کا, اور چھوٹا سا رشیا یا منگول کا جو تھوڑا سا علاقہ تھا, وہ بھی دور ہونے کی وجہ سے یا ان کا اختیار کچھ بھی نہیں تھا. تو 1200-1100 سال تک یہ رہا. آج یہ پوزیشن ہے کہ یہ چھوٹے 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 ڈیوائڈ اینڈ رول. سنا ہے ڈیوائڈ اینڈ آپ تقسیم در تقسیم کیجئے اور حکمرانی کیجئے. یہ ہے ملوکیت کا شاخسانہ. یہ ہے وہ بات جو آج ثابت ہوتی ہے. دیکھیں نا, پاکستانی اٹھتا ہے اور پاکستانی حکمران ہوتا ہے, وہ کبھی پاکستان کے انٹرسٹ پہ حرج نہیں آنے دیتا, بے شک افغانستان میں جو مرضی ہو جائے. یہ ہے ملوکیت. کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہتا ہے کہ امت مسلمہ ایک واحد جسم کی طرح ہے. پاکستانی اٹھتے ہیں کہتے ہیں فلسطین میں بمباری کی تمہیں تکلیف کیوں ہے؟